الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی سے نوازا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہم تک دین پہنچایا ہے، دین اسلام، دین شریعت، یہ اسلام اور یہ دین، اس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا اور اس پر اپنے آپ کو موت تک باقی رکھنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ ایمان والا انسان جس نے اللہ پر ایمان لے آیا، جس نے رسول آخری نبی پر ایمان لے آیا، اب اس کے یہ ذمہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کو موت تک اپنے ساتھ محنت کر کر بڑھا کر باقی رکھے، اور اس ایمان پر موت آئے، اور موت کے بعد اللہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہو تو یہ ایمان ہمارے ساتھ میں باقی رہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان جس طریقے سے جن شعبوں میں محنت کر رہا ہے، اور انسان ہر جگہ ہر فیلڈ میں جو جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے، تو یہ کامیابیاں ہر طرح سے جو انسان دنیا میں تلاش کر رہا ہے، تو یہ دنیاوی کامیابیاں، دنیاوی نفع اور دنیاوی محنت کر کر انسان جو کچھ حاصل کر لے، ان کا ساتھ صرف موت تک ہے۔ اور موت کب آنی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کہاں ختم ہوگی، یہ انسان اس سے آگاہ ہے ہی نہیں، نہ انسان کو اس کا علم ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ تو یہ دنیاوی سارے ساز و سامان، یہ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر انسان نے کمائی ہوئی نعمتیں، یہ ساری دنیاوی اعتبار سے یہ موت تک انسان کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے اپنے اعمال، اس کا ایمان، اس کے نیکیاں، اس کا تقوی، اس کی نمازیں، اس کے صدقات، اس کے خیر کے کام، اس کی اچھی سوچ، اس کے اچھے اعمال، یہ موت کے بعد جب تک اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس کے ساتھ اس کو نفع دیتے رہیں گے۔ زندگی میں بھی نفع دیں گے، موت پر بھی نفع دیں گے، قبر میں بھی نفع دیں گے،
میدان حشر میں بھی اس کو یہ اعمال نفع دیں گے۔ نیکیاں جب اس کی تولی جائیں گی تب بھی یہ اس کے اعمال اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے نیکیوں کے پلے کو وزن دار بنائیں گے، اور یہ اعمال اس کو جہنم سے بچائیں گے، یہی اعمال پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان جب جد و جہد اور کوشش کرتا ہے تو انسان کے دل پر، انسان کے دماغ پر غفلت کا پردہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ انسان دنیا کو حقیقت سمجھتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو حقیقت سمجھتا ہے، دنیا کی لذتوں کو حقیقت سمجھتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے انسان جب اپنے طاقت اور اپنی مال اور اپنی سوچ کو لگاتا ہے تو پھر انسان اعمال سے دور ہوتا ہے، ایمان پھر اس کے دل سے، ایمان اس کے اپنے اعمال سے، ایمان اس کے اپنے کردار سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان گھٹنا یہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا نقصان کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایمان ہی پر انسان دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوگا اور موت پر اس کو کامیابی ملے گی۔ بغیر ایمان کے جینا یہ انسان کے لیے کوئی نفع ہی نہیں۔ ایمان والے کی شان اللہ کے پاس ایمان کے نسبت پر ہے، ایمان والے کا مقام اللہ کے پاس اس کے ایمان کے ہونے پر ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کے ایمان کے ساتھ ہے، مسلمان کی پہچان اس کے اپنے اعمال کے ساتھ ہے، مسلمان کی پہچان اس کے تقوی کے ساتھ ہے، ایمان والے کی پہچان اس کی نماز کے ساتھ ہے، اس کے یقین کے ساتھ ہے۔ ایمان والے کا رتبہ اللہ کے نزدیک جو اونچا ہے، جو بڑا ہے، اس کا مقام، یہ سب کچھ اس کے ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ایمان ہے تو اللہ کے پاس یہ انسان کامیاب ہے، ایمان ہے، اعمال ہے تو یہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس عزت کے حقدار ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کی اللہ کے پاس بھی قیمت نہیں ہے، اور دنیا میں تو پھر بہرحال جی لیں گا لیکن مسئلہ آخرت کا آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے پورے امت کائنات انسان کے لیے ہر وقت جو ہے یہی جد و جہد اور فکر کی کہ یہ امت سب کی سب ایک اللہ کو ماننے والی بن جائے، ایک اللہ پر توکل کرنے والی بن جائے، ایک اللہ سے جڑنے والی بن جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے پورے امت میں دین کو پہنچانے کے لیے ہر طرح ممکن کی، اور اللہ نے اس کو پہنچایا۔ اس کے لیے جان کی قربانی، مال کی قربانی، گھر کی، وطن کی قربانی، آل اولاد کی قربانیوں کو اتنے حد تک دے دیا نبی نے کہ اللہ رب العالمین کو اس امت کے لیے نبی کا کڑنا، غم کرنا، پریشان ہونا ناگوار گزرا۔ اللہ نے خود قرآن اتارا اور کہا کہ آپ اس امت کے لیے اتنا درد اور اتنا غم کیوں اپنے آپ پر لے رہے ہیں؟ کیا تم اپنے جان کو ہلاک کر دو گے؟ اتنا غم امت کے لیے کہ یہ امت کامیاب بن جائے، کہ ہم کامیاب ہو جائے، ہم فلاح پانے والے ہو جائے، ہم اللہ کے نزدیک ہونے والی قوم میں ہونے والے شمار ہو جائے، ہم جہنم سے دور ہو جائے، ہم جنت میں پہنچ جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے ہر وقت جو ہے نا فکر کیے، کبھی لمبے سجدے کر کر، کبھی راتوں میں اٹھ کر، کبھی دعائیں مانگ مانگ کر، اللہ کے سامنے آنسوئے بہا کر، اللہ رب العالمین کو ہر طرح سے منوا کر کوشش کرتے رہے، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے امت کے لیے اپنے گھر سے، اپنی اولاد کو، اپنی اولاد سے اپنے آپ کو دور رکھ کر، پریشانیوں میں پورے اہل و عیال کو دیکھ کر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہماری فکر کی ہے کہ آنے والی قیامت تک کے لیے جو امت ہے، یہ پوری کی پوری امت، یہ انسانیت، یہ جہنم سے بچے، پوری انسانیت جہنم سے بچے۔ یہ انسانیت کو بچانے کے لیے نبی علیہ السلام آئے، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچانے نبی علیہ السلام آئے، ہمیں کامیاب زندگی دینے کے لیے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔
پورے امت مسلمہ کو ہمیشہ کی جو لامحدود زندگی ہے اس کو کامیاب کرانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، وہ دین لے کر جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اس دین اسلام سے تعلق ہمارا جڑنا اور ہمارے دل کا یقین اللہ سے جڑانا یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کس طرح کی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر تھوڑا سا توجہ دیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری محنت دنیاوی لائن سے زیادہ ہوتی ہے یا پھر اعمال اور ایمان کی محنت پر ہم اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان ہر وقت اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے لیکن ایمان اور اعمال سے بے خبر ہے، کہ ایمان اللہ کے ذات پر انسان کا کم ہے، اس لیے اللہ پر ایمان کم ہونے پر انسان اعمال پر ہی ٹک نہیں پاتا ہے۔ فرائض پر انسان کا ٹکنا مشکل ہے، فرائض نماز ہم سے ادا نہیں ہو رہے، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس حکم کو توڑنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ اپنے چہرے پر نہیں لائی، اپنے دماغ میں خیال نہیں آیا، تو پھر یہ ایمان کی سطح کتنے نیچے آ گئی ہے کہ کئی مہینے اور ہفتے ہو گئے ہیں فجر کی نمازیں ہم سے ہو نہیں رہی، کئی مہینے اور ہفتے ہو رہے ہیں ایک دن کے 5 وقت کی نمازیں ہماری صبح سے شام تک مکمل نہیں ہوئی ہے، کئی مہینے اور کئی دن ہو گئے ہیں ہم نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا ہے، کئی مہینے اور کئی ہفتے ہو گئے ہیں ہم نے سنتوں کا کوئی ہمیں دور دور تک تصور نہیں ہے ہمارے اپنے اعمال میں۔ تو یہ جو ہمارے ایمان کی نیچے کی سطح، جتنی نیچے ہمارے ایمان کی سطح آتے رہے گی اتنا عمل پر کھڑے ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے ایمان کو ہی نہیں سمجھا تو عمل ہم سے ہوگا ہی نہیں، پھر ہم اعمال کو رسمن کریں گے، ڈر سے کریں گے، خوف سے کریں گے، دیکھا دیکھی کریں گے، سنا سنی کریں گے، پریشانیاں حالات اور مصیبتیں آئی تب سجدے میں گرنے والے بنیں گے۔ تب کا سجدہ میرے بھائیوں، وہ سجدہ اللہ رب العالمین کہتے کہ تمہیں تو چاہیے کہ تم یقین مجھ پر رکھ کر دنیا میں چلو پھرو، اور جب جب تمہیں جو حکم ملے اس کو پورا کرنے کے لیے جب تم سجدہ کرو گے تو یہ سجدہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کہ تم کام میں لگے ہوئے ہو، دنیا میں مصروف ہو، ذمہ داریوں نے گھیرا ہوا ہے اور مؤذن تمہیں پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو تم اسی وقت ان ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر کر میرے سامنے سجدہ کریں، یہ اللہ کو سجدہ پسند ہے۔ لیکن ہم حالات نے گھیر لیا تو رب کی طرف دوڑتے ہیں، حالات سنور گئے تو سب سے پہلے ہم رب کے دروازے کو بھول جاتے ہیں، حالات بگڑ گئے تو اللہ کے در کی طرف، اور حالات اللہ نے اچھے کر دیے تو پھر ناشکری کر کر پھر رب کے دروازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ کچھ حالات اور دقتیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں آ گئی، قرآن کے وظائف پر وظائف کرنے شروع کر دیں گے اور حالات بن گئے یا پھر اللہ نے بنا دیے تو پھر وظائف کا تو دور، دل و زبان پر کبھی پھر اللہ کا نام بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہم دین کو دوا کی شکل میں استعمال کرنے والے بن رہے ہیں۔ ہم نے دین کو دوا بنا لیا، ہم دین کو دین سمجھ کر عمل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں پھر یہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال ہمیں دنیا میں بھی نفع نہیں دیں گے۔ یقین اللہ کے ذات پر کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، نفع اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، موت اللہ کے پاس ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، دنیا کے ہر نفع اور ہر نقصان میں اللہ ہی کی چاہت ہوتی ہے، زمین کی ہر شے، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، آسمان سے لے کر زمین اور زمین کے نیچے کی ہر اشیاء، یہ پوری کل کائنات کی مخلوقات، رینگنے والی سے لے کر اڑنے والی تک اور دیکھنے والی سے لے کر چھپی ہوئی اشیاء تک، ہر شے ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہر شے اور ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ہر شے کو اللہ نے زندگی دی ہے اور ہر شے کو موت بھی اللہ ہی دے گا۔ اللہ کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات کا نظام، ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، ساری طاقت اللہ کی قدرت اور طاقت میں ہے، ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساری دنیا کی اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، سب یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کی طاقت سے ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
دنیا میں کوئی شے نہیں تھی، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ دنیا سے جتنی جو کچھ چیزیں مٹ گئی ہے سب کچھ اللہ نے مٹائی ہے۔ جو آج ہم جو اس جگہوں پر موجود ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ آنے والی مخلوقات اور آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوگا یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ تو اس رب کی طرف جڑنا، اس رب کا یقین دل میں بٹھانا، اس رب کو مان کر ڈٹے رہنا، قرآن اور ایمان پر اپنے آپ کو سلامت رکھنا، صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایمان کے ساتھ رہنا، ایمان کے ساتھ جینا، ایمان کے ساتھ چلنا، ایمان کے ساتھ سونا، ایمان کے ساتھ رہنا، ایمان کے ساتھ کمائی کا ذریعہ کرنا، ایمان کے ساتھ گھر اور اسباب میں اپنے آپ کو لے جانا، یہ ہمارا اولین ذمہ ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی غفلت کی، انہو لکم عدو مبین، جو کھلا ہوا جو دشمن ہے ہمارا شیطان، یہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گا، یہ ہمیں اعمال سے دور کر دے گا۔ جب ایمان سے اگر ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، ایمان ہم سے اگر نیچے ہو گیا، ایمان یقین ہمارا اللہ کے ذات سے دلوں سے نکل گیا اور موت آ گئی، تو میرے بھائیوں پھر تو سیدھا جہنم ہی ٹھکانا ہے۔ بغیر ایمان والوں کے لیے قبر عذاب کا ذریعہ ہے، بغیر ایمان والوں کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے، بغیر ایمان والوں کے لیے قبر آگ کا گھر ہے، بغیر ایمان والوں کے لیے آخرت خطرناک اور دہشت ناک ہے، بغیر ایمان والوں کے لیے دنیا کے ساتھ آخرت کا جو منظر ہے وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ بغیر ایمان والوں کے لیے پیروں کے ٹخنوں تک اور گھٹنوں تک اور سینے تک اور سر تک پسینوں کے عالم میں یہ ڈوبے ہوئے ہوگے۔ بغیر ایمان والے پسینوں کے اندر اپنے غوطے کھائیں گے، بغیر ایمان والے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو لوچ لوچ کر کھا کر ختم کر دیں گے، بغیر ایمان والے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ پورا جسم ان کا جہاں تک منہ پھرتا ہے سارا کا سارا کھا کر چبا کر ختم کر دیں گے۔ بغیر ایمان والوں کا جسم اللہ پاک اتنا لمبا اتنا وسیع کر دیں گے، اس کے کھندے کا بیچ کا فاصلہ 500 سال تک اگر کوئی مسافر چلنا شروع کر دے، اتنی لمبے دور تک اس کا کھندے کا ایک سرا دوسرے سرے تک کا ہوگا، اس کے ہاتھ اور پاؤں اتنے وسیع اور اتنے لمبے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے پورے جسم کو اللہ ہر طرف سے اس کے آگ لگا دے گے اور ہر جسم کا ہر عضو اس آگ کے لپیٹ میں آتا رہے گا، یہاں تک کہ پورا جسم کو کھانا شروع کر دے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کے اندر اس کے جلد کے اندر ایک ایک سیکنڈ میں اس جلد کو وہ پوری کی پوری آگ کھا ڈالے گی۔ ایک جلد نہ ہوگی بلکہ ایک جلد کے اوپر اللہ 7 جلدیں چڑھائے گا، ایک چمڑی کے اوپر 7 چمڑیاں ہوگی۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم دنیاوی لائن سے جب تکلیف ہوتی ہے، جب کٹتا ہے، میرے بھائیوں جو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ گوشت میں نہیں ہوتی، وہ جلد میں ہوتی ہے۔ انجیکشن لیتے وقت محسوس تو کر دیکھو، جب جلد کے اندر چبھتا ہے تب تک محسوس ہوتا ہے، اس کے نیچے جب انجیکشن چلا جاتا ہے تب کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ جسم جب کٹتا ہے اوپری حصے میں جو طاقت ہے، اوپری حصے میں جو جان ہے، اوپری حصے میں جو قوت ہے، اس میں جو درد محسوس ہوتا ہے وہ اندر کے حصے میں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کا جسم بنایا، جب اللہ اس کو تکلیف دینے کے لیے جب کھڑا کر دیں گے میدان حشر میں اور جب جہنم کے اندر، تو اللہ پاک اس کے اندر کے حصے میں تکلیف دینے سے پہلے اس کے چمڑیوں کو بنائیں گے، چمڑیوں پر چمڑیاں چڑھائیں گے، یہاں تک کہ 7 چمڑیاں اوپر ہوگی۔ اللہ پھر اس کو آگ کو حکم دیں گے، وہ اس کو کھانے کے لیے آ جائے گے۔ جب کھانا شروع کر دیں گے وہ آگے کھاتے ہوئے جائے گے، پوری آگ پورے جسم کو کھاتے کھاتے آگے مٹاتے ہوئے آگے چلیں گی۔ پورے ہڈیوں سے گوشت غائب، پورے ہڈیوں سے چمڑیاں غائب، صرف ہڈیاں باقی رہ جائے گی، گوشت پورا ختم ہوتے جائے گا۔ جب یہ آگے بڑھے گی پیچھے ایک ایک سیکنڈ کے اندر پیچھے والا جو حصہ تھا جو کھا کر جل کر ختم ہو چکا تھا وہ فوراً اگنا شروع ہوگا، وہ فوراً بننا شروع ہوگا۔ آگ آگے تک پہنچے گی، پیچھے والا حصہ پھر بننا شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے 5ویں پارے میں فرماتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم نے جو تمہارے جسم میں جو آگ بھر دے گے، یہاں تک کا ہے پورے چمڑی کو جلا دے گی، پوری رگوں کو
کو جلا دے گی، پورے حصے کو جلا دے گی، پورے جسم کو جلا دے گی۔ ابھی وہ جل کر پورا ختم ہی نہ ہو پایا تھا، فوراً دوبارہ پہلی حالت پر جسم بننا شروع ہو جائے گا۔ پھر دوسری آگ آئے گی، پھر وہ کھانا شروع کر دے گی۔ بغیر ایمان والا جب موت مر کر دنیا سے جائے گا، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے لیے یہ آگ کا نظام بنایا ہوا ہے، چمڑیوں کو جلانے والی آگ۔ ایسی آگ ہوگی جو صرف چمڑیوں کو کھانا شروع کر دے گی، اور درد یہ اتنا ہوگا اور تکلیف یہ اتنی ہوگی، یہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ آگ کی حرارت اتنی شدید ہوگی اور اس کی تپش اتنی گرماہٹ اتنی زیادہ زہریلی ہوگی۔ حدیثوں میں لکھا ہے ایک معمولی سا سوئی کے نوک اتنا حصہ اس آگ کا اگر جو ہے مشرق کی طرف اس کو کھول دیا جائے، مغرب تک کی انسانیت جل کر خاک ہو جائے گی۔ ایسی خطرناک آگ جو انسان بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا، اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہم نے اس آگ کو بنایا۔ قرآن نے اسی بات سے مسلمانوں کو ڈرایا، پورے امت کو ڈرایا، پورے کائنات کو ڈرایا، پورے آنے والے انسانیت کو ڈرایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے اہل وعیال کو بھی بچاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچاؤ، اپنے واہلیکم نارا، اپنے اہل وعیال کے تمام افراد کو بچاؤ۔ آج جو انہیں درد اور تکلیف ہوتی ہے تم اس کے لیے رات بھر تڑپتے ہو، اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ خطرناک درد وہاں ہے، اس سے زیادہ خطرناک تفتیش اور آگ وہاں ہے، اس سے زیادہ خطرناک عذاب وہاں ہے۔ تم کیوں بے خبر ہو، تم کیوں غافل ہو کہ موت آنی ہے، موت کے بعد وہاں پر ہر ایک کا حساب ہونا ہے، وہ آگ ہر ایک کو پکڑ لے گی، وہاں کا منظر ہر ایک کے سامنے ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے اہل وعیال کی فکر کرو، اپنی فکر کرو تاکہ وہ اس آگ سے بچے، تاکہ وہ آنے والے اس منظر سے بچے، تاکہ وہ جہنم سے بچے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے غضب سے بچے، تاکہ وہ میدان حشر کی سختی سے بچے، تاکہ وہ قبر کے اندر کے عذاب سے بچے، تاکہ وہ قبر کے اندر کے اندھیرے سے بچے، تاکہ وہ قبر کے اندر کی وحشتناک خوفناک آوازیں، وحشتناک اور خوفناک اور ڈراؤنی وہاں کی مناظر سے اپنی نسلوں کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے آپ کو، انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہیں وہاں آرام ملے، تاکہ تمہیں وہاں سکون ملے، تاکہ وہاں تم آرام اور راحت کی زندگی گزارے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بچنا اور ان سارے مصیبتوں سے نکلنا اور ان سارے پریشانیوں سے نجات کا کیا ذریعہ ہے، تو اللہ کہتا ہے ان سارے پریشانیوں کا حل، ان سارے مصیبتوں کا حل، ان سارے تکالیف کا حل صرف اس بات پر ہے، تم اپنے آپ سے کہو، اپنے دل سے کہو، اپنے یقین سے کہو، اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں سے کہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم اس کلمے کو دل اور یقین کے ساتھ کہتے ہو، اللہ تمہیں اور تمہاری نسل کو اس جگہوں پر آرام اور راحت کی زندگی میسر کرے گا۔ پھر اپنے زندگیوں کو لا الہ الا اللہ پر اپنے آپ کو چلاؤ، محمد رسول اللہ اس کے ساتھ اپنی نسبت کو باقی رکھ کر چلو، محمد رسول اللہ کے طرز پر اپنے آپ کو چلاؤ، اپنے اولاد کو چلاؤ، ان کو اس طرز پر لاؤ۔ جب یہ دو عمل ہوگے، اللہ کے ذات پر یقین، محمد رسول اللہ پر ایمان، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اپنی عملی زندگی جب انسان یہ گزارے گا تو قرآن کہتا ہے اور اللہ کہتا ہے پھر یہ وہ بندے ہوگے دخلہ الجنہ، اللہ ان سے کہیں گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دنیاوی زندگی مختصر سی زندگی ہے، یا ایمان کی محنت، یا عمل کی محنت، یہاں پر جو ہے تقوی کی محنت، یہاں پر نمازوں کی محنت، یہاں پر قرآن کے سیکھنے کی محنت، یہاں پر ایمان کے سیکھنے کی محنت، یہاں پر گھر کو جنت بنانے کی محنت، یہاں پر نسلوں کو کلمہ پڑھوانے کی محنت، یہاں پر اپنے نسلوں کو جنت والے راستے پر چلوانے کی محنت، یہاں پر اپنے اہل وعیال کو جہنم سے بچانے کی محنت، یہاں پر قبر کا ڈر اور خوف، یہاں پر میدان حشر کا ڈر اور خوف، یہاں پر میزان کی فکر، یہاں پر جہنم سے بچنے کی سوچ لے کر چلنے کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں تمہیں بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کما کر جو ہے تو ڈیر لگا دو، دنیا کما کر جمع کر کر پیچھے چھوڑ جاؤ، اس لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، تمہارا مقصد ہی یہی ہے کہ تم مجھے راضی کرو، تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم میرے نبی اور میرے دین پر اپنی زندگیوں کو چلاؤ۔
جب یہ ہوگا تو اپنی زندگیاں چلیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سمجھ میں آ گیا تھا، انہوں نے خوب صحابہ پر محنت کی، سب سے پہلے ایمان لانے والے جب انہوں نے محنت شروع کی، ان کی محنت کو اللہ نے ایسا رنگ لایا کہ صحابہ ان کی محنت پر اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہ ایمان پر آتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت دینے پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ اسلام میں آئے، انہوں نے اپنے پورا مال اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دعوت پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دعوت پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، ان کا کام ہی مشغلہ یہ تھا، لیکن جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے اپنی جان کی فکر نہ کی، اپنے مال کی فکر نہ کی، بس آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بناتے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آئے، اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ایسا وقف کیا، سارا کا سارا خزانہ لٹا دیا، سارا کا سارا مال لٹا دیا، سب کچھ اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اپنے آپ کو آگے لائے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت میں، حضرت ابوبکر صدیق کے بولنے پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ جس بات کی دعوت دیتے ہو مجھے وہ قبول ہے۔ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، میں عذاب سے ڈرتا ہوں، میں قبر سے ڈرتا ہوں، میں موت کے بعد کے منظر سے ڈرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح دنیا کی زندگی کیسے جینا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سعد بن وقاص اسلام میں داخل ہو گئے۔ جوان لڑکا ہے، 19 سال کے ہیں، اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ فوراً ماں کو پتا چلتا ہے، ماں کے وفادار، ماں کے خادم، ماں کے خدمت گزار ہے، اور ان کے دوسرے بھائی حضرت عامر بن وقاص، یہ بھی اپنے ماں کے خادم اور اپنے ماں کے خدمت گزار ہے۔ یہ دونوں بھائی اپنے ذات سے ماں کے خادم تھے۔ حضرت سعد نے اسلام کو قبول کیا۔ ماں کو پتا چلا، ماں غضبناک، ماں خوفناک، ماں ہیبت ناک دروازے میں کھڑی ہے، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ سعد بن وقاص یہ کون سے تھے؟ حضرت سعد بن وقاص یہ نبی علیہ السلام کے والدہ محترمہ حضرت امینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے تھے۔ انہی کو جو ہے حضرت سعد بن وقاص کو نبی علیہ السلام کے ماموں کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فخر سے ایک دن کہا تھا، دیکھو تمہیں پتا بھی ہے یہ سعد بن وقاص کون ہے، یہ میرے ماموں ہے کوئی ایسا جس کا ایسا بھی ماموں ہو؟ سعد بن وقاص کے ماموں، سعد بن وقاص یہ محمد رسول اللہ کے ماموں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، یہ زہرہ خاندان کے ہیں، زہرہ خاندان سے حضرت آمینہ بھی تھی۔ یہ دونوں جب اسلام میں یہ داخل ہو گئے، یہ اسلام میں داخل ہو کر ماں نے کہا دروازے بند ہے، اگر تو نے میرے باپ دادا کے دین کو چھوڑا دنیا ہلاک کر دوں گی، دنیا میں پریشان کر دو گی۔ وہ بے خوف ہو کر کہنے لگ گئے اماں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہتی کیا تیرے رب نے تجھے یہ نہیں سکھایا؟ ہمارا رب تو کہتا ہے بڑوں کی ادب اور بڑوں کی تعظیم اور بڑوں کی اطاعت کرے۔ ہاں پھر انہوں نے کہا یہی سکھاتا ہے۔ کہا پھر میں تیری ماں یہ آج سے قسم کھاتی ہوں کہ جب تک تو واپس اپنے پہلے دین پر نہ آئے میں کھانا نہیں کھاؤ گی، میں پانی نہیں پیو گی، میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھو گی، اور اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا میں اسی حال پر اپنی زندگی گزاری گئی، اور اگر تو نے اپنے جو بڑے بڑے جو بت ہے، جو آصاف اور نائلہ بڑے بڑے بت ان کے منہ کھلے ہوئے ہوتے تھے، کہا کہ ان کے منہ کے قریب جا کر ان کے منہ میں کھانا نہ ڈالے، ان کے منہ میں تو شراب نہ ڈالے، ان کو دونوں ہاتھوں سے نہ چھوئے، تب تک تو میرے گھر میں نہیں، تب تک میں ماں خود کوئی کھانا پینا نہیں کھاؤ گی۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے، کہا اماں جان سن لو، اگر تمہاری یہ زندگی 1 جان نہیں 2 جان نہیں 1000 جانیں بھی اگر تمہاری ہوتی، 1000 جانیں اگر اس دین کے لیے تم کہتی کہ میں اس طرح سے لگاتی، تم دین کی طرف دین سے منہ موڑ لو، تو کہا اماں جان 1000 جانیں تمہاری جاتی مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں آج بھی اور کل بھی 1000 جان یا 1 جان ہو تم سب کچھ قربان کرو، لیکن یہ میں سعد یہ قسم کھاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے دین سے اپنے آپ کو دور نہیں کروں گا۔ اپنے ماں سے دور ہو گئے، اپنے گھر سے دور ہو گئے، ماں نے ہکال دیا، ماں نے گھر سے باہر نکالا، جب باہر نکلنے لگ گئے ماں نے واولا مچایا، ہائے کوئی آ جاؤ میری مدد کو تاکہ اس کو سبق سکھائے، یہ دین سے مکر گیا ہے۔ جب چیخنے لگ گئے چلانے لگ گئے تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو باندھ دو، اس کو باندھ کر اس طریقے سے گھر کے اندر قید کر دو، یہ بھوکا مر جائے، یہ پیاسا مر جائے، اس کو میں ہلاک ہونا پسند کروں گی، لیکن محمد کے
دین پر اس کو چلنے نہیں دوں گی۔ جب یہ سننے لگ گئے حضرت سعد بن وقاص وہاں سے دوڑتے ہوئے نکلے اور کہا والدہ سن لو، آپ سے، آپ کے گھر سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے آپ کو گھر اور اپنے ماں سے دور کر دیا، دوڑتے ہوئے چلے گئے، یہ کسی اور کے گھر میں رہنے لگ گئے۔ ماں نے پھر میسج بھیج کر کہا بیٹا تم ہمیں جب برباد کرتے ہو، مجھے تم شرمندہ کر رہے ہو، کسی اور کے گھر میں مہمان بن کر اپنے آپ کو لگا رہے ہو، ٹھیک ہے چلو گھر میں آ جاؤ، تمہیں جیسا جینا ہے ویسے جیو۔ گھر میں جب واپس آئے ماں نے پکڑا، رشتہ داروں نے پکڑا، کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے دنیا کو ترجیح دی، تم نے دنیا کے اندر جو ہمارے آب و اجداد کے بڑے بڑے بت عبادت کر کر ہم نے جس کو آباد کیا، تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو کہنے لگے اماں تمہیں پتہ ہے موت آنی ہے، موت کے بعد یہ سب کچھ مٹنا ہے، موت کے بعد ایمان ہے، موت کے بعد اللہ کے رسول ہے، موت کے بعد اللہ ہے، اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ ماں کہنے لگے بیٹا میری بات مانو، تمہارا بیٹا عامر کتنا اچھا ہے، دیکھو تو صحیح وہ ماں کی کتنی خدمت کرتا ہے، تم ویسے کیوں نہیں بن جاتے، تم کیوں مسلمان بن گئے ہو؟ یہ ماں کہہ رہی تھی، یہ ماں بتلا رہی تھی۔ عامر رضی اللہ تعالی، حضرت سعد نے کوئی بات نہ سنی۔ حضرت سعد نے کہا نہیں مجھے گوارا نہیں ہے، چاہے جان چلی جائے، چاہے موت آ جائے، لیکن دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ کہا تھا، حضرت عامر سن رہے، حضرت عامر نے فوراً کہا کہ بھائی میں بھی اس اللہ پر ایمان لے آتا ہوں، میں بھی اس نبی پر کلمہ پڑھتا ہوں جو جنت میں جانے کا راستہ بتلاتے ہیں، جو قبر کو جنت بنانے کہتے ہیں، جو آخرت کا حشر کا منظر اس کے سامنے آسان کر کر بتلاتے ہیں، جو جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ بیٹے نے، دونوں نے، ماں تو پھر تو غضبناک ہوئی، ماں نے پکڑ لیا اور کہا کہ خبردار اگر تم دونوں اگر اسلام کی طرف سے نہیں مڑے تو میں نہ سائے میں بیٹھوں گی، نہ میں کبھی سر کے اوپر کوئی سایہ لوگی، نہ پانی کا گھونٹ پیو گی، نہ میں ایک اناج کا ٹکڑا منہ کے اندر ڈالو گی۔ حضرت سعد بن وقاص کھڑے ہو کر کہا اماں جان سن لو، اگر تم نہ کھاؤ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو پھر اب ٹھیک ہے تم جو ہے ایک پانی کا گھونٹ بھی اس وقت تک نہ پیو، اور سائے کے اندر بھی آپ اس وقت تک نہ بیٹھو، ایک کھانے کا لقمہ بھی آپ اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک کہ آپ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، یعنی مر نہ جائے۔ یہ صحابہ تھے جن کے سامنے زندگی آخرت تھی، یہ صحابہ تھے جن کو جنت اور جہنم کا علم ہو چکا تھا، یہ صحابہ تھے جن کا ایمان اس معیار پر پہنچا ہوا تھا۔ آج ہم بھی ہے، ہمارا بھی حال ہے، انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی، دین کی پرواہ کی، قرآن اور نبی کی پرواہ کی۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے کاروبار کو اتنی ترجیح دی، اہل و عیال کو اتنی ترجیح دی، گھر اور متاع کو کام کو اتنی ترجیح دی، دین سے تعلق کوئی نہیں، دین کے اعمال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، فرائضات سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے راہ میں چلنے اور نکلنے کا ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے راہ میں نکل کر دین کو سیکھو، مسجد میں کام کر کر دین کو سیکھو، اللہ کے راہ میں جان اور مال لگا کر دین کو سیکھو، مکاتب مدارس کے ذریعے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو دین سکھلاؤ۔ یہی اصل سرمایہ ہے جو کل بھی کام آئے گا، آج بھی کام آئے گا، موت پر بھی کام آئے گا، اور یہی چیزیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ایمان کو بنائے، اعمال کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جان مال کو اللہ پاک اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔